آپ نے کبھی اس پہ بات کی، کہا کبھی کس نواز شریف صاحب کو کہ مشکوک سیٹ چھوڑ دے؟ شہباز شریف صاحب پرفارمنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان غریدہ فاروقی صاحب نے کبھی کوسچن اٹھایا؟ مجھے بات کر لینے جی تجزیے پہ نہیں، آپ نے کہا نام لے، میں نے نام لیا، ورنہ میں تو پہلی مرتبہ بھی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ڈر رہا تھا یا کوئی خوفزدہ تھا۔ 4 بجے جلسے میں ایک جلسے میں جو 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت چکا ہے، خود مجھے کہا کہ اتنی جرت تو نہیں ہے ارشاد بھٹی میں کہ وہ نام لے، تو پھر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ارشاد بھٹی جب نام لے تو سنو۔ کس نے کیا پہلے ذاتی حملہ؟ کس نے کنڈا لگایا ہوا تھا؟ کس نے ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا بغیر ثبوت کے، بغیر لاجک کے؟ آپ اس وقت نہیں سوچ رہے تھے، انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا بٹ صاحب، بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر بات لگی ہے آپ نے اس پہ لکھا جا رہا تھا عمران خان ختم شد، تو یہ ذاتی حملہ ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ارشاد بھٹی اس قسم کی جتنے بھی تجزیہ کار ہیں نا، ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ بٹی صاحب ایک منٹ، بٹی صاحب ایک منٹ، بٹی صاحب ہولڈ آن، بٹی صاحب ہولڈ آن، بٹی صاحب ہولڈ آن۔ ڈنڈی نہ مارے، کتنی ڈنڈیاں مار چکی ہیں آپ، اور آج آپ کہہ رہی ہیں، یعنی لوٹا چھاننی نو کہہ رہا ہے تیرے چھاننی لوٹے نو کہہ رہی ہے تیرے 2 چھید نے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو آج بھی عمران خان ہینڈسم لگتا ہے، بہت خوشی ہوئی، میری تو اس طرف کبھی توجہ گئی نہیں، نہ اس طرف میں نے سوچا۔ بٹ صاحب ایک منٹ، سوال یہ ہے سر، وہ ان کا تجزیہ ہے، وہ ختم شد یا نہ ختم شد، یہ ان کی رائے ہے نا۔ ابھی جب وہ بول رہی تھی اس وقت آپ نے نہیں کہا کہ یہ وہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے یا میرا کنڈا ہو سکتا ہے یا میرا کچھ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد بھٹی اور غریدہ فاروقی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ ارشاد بھٹی نے کہا نواز شریف لاہور سے ہارا ہوا ہے، غریدہ تم نے کبھی بات کی کہ وہ لاہور سے اپنی سیٹ چھوڑ دے؟ غریدہ فاروقی نے کہا کہ مجھے عمران خان بہت زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں، تو ارشاد بھٹی نے کہا کہ اگر تمہیں عمران خان بہت پسند ہیں تو انہیں گھر لے جاؤ، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ارشاد بھٹی نے غریدہ فاروقی کے بارے میں مزید کیا کہا، آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو آج بھی عمران خان ہینڈسم لگتا ہے، بہت خوشی ہوئی، میری تو اس طرف کبھی توجہ گئی نہیں، نہ اس طرف میں نے سوچا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں میرا کنڈا لگا ہوا تھا 3 سال پہلے، وہاں اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا، اور اب تو بڑا دور سے ایک بڑا کنڈا نظر آ رہا ہے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ ڈنڈی نہ مارے، کتنی ڈنڈیاں مار چکی ہیں آپ، اور آج آپ کہہ رہی ہیں، یعنی لوٹا چھاننی نو کہہ رہا ہے تیرے چھاننی لوٹے نو کہہ رہی ہے تیرے 2 چھید نے۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاواں، میں واری واری جاواں، یعنی آپ نے کبھی اس پہ بات کی، کہا کبھی کس نواز شریف صاحب کو کہ مشکوک سیٹ چھوڑ دے؟ شہباز شریف صاحب پرفارمنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان غریدہ فاروقی صاحب نے کبھی کوسچن اٹھایا؟ مجھے بات کر لینے دیں، میں نہیں بولا تھا اس وقت، مجھے بات کر لینے دیجیے پلیز۔ اور پھر دوسری بات نہیں، مجھے بات کر لینے دیں منصور بھائی، یہ اس طرح نہیں میری بات کر لینے دیں، یہ پھر وہ نہیں۔ جی تجزیے پہ نہیں، آپ نے کہا نام لے، میں نے نام لیا، ورنہ میں تو پہلی مرتبہ بھی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ڈر رہا تھا یا کوئی خوفزدہ تھا یا کوئی اس وجہ سے تھا کہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ ایک صحافی یا تجزیہ کار اس وجہ سے کہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، سر وہ یہ کہہ رہی تھی، میں تو یہ کہہ رہا تھا 4 بجے جلسے میں ایک جلسے میں جو 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت چکا ہے، اس کے ایک جلسے میں جو اتنے اس حالات میں جلسہ ہو 2.5-3 سال کے کریک ڈاؤن میں، اس پہ لکھا جا رہا تھا عمران خان ختم شد، یعنی میں حیران رہ گیا، میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ بٹی صاحب میری بات سنیں، کا نام ہے، بٹی صاحب میری بات سنیں، بٹی صاحب سنیں نا، ایک منٹ سر، ایک منٹ بٹی صاحب ایک منٹ۔ سوال یہ ہے سر، وہ ان کا تجزیہ ہے، وہ ختم شد یا نہ ختم شد، یہ ان کی رائے ہے نا۔ ابھی جب وہ بول رہی تھی اس وقت آپ نے نہیں کہا کہ یہ وہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے یا میرا کنڈا ہو سکتا ہے یا میرا کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں بٹی صاحب سن لیں، اس وقت تو آپ نہیں سنیں تو صحیح سر میری، نہیں دیکھیں منصور بھائی میری بات میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، منصور صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، سر آپ دونوں کمپلیٹ ہونے دیں، پھر اس کے بعد بات کوئی کرے گا، میری بات منصور صاحب کمپلیٹ ہونے دیں۔ میں بٹی صاحب ایک منٹ، نہیں بٹی صاحب ایک منٹ، بٹی صاحب ہولڈ آن، بٹی صاحب ہولڈ آن، بٹی صاحب ہولڈ آن، بٹی صاحب ایک منٹ، یہاں پہ صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ آپ کو ان سے تجزیے سے اختلاف، آپ کا حق ہے، وہ 100 دفعہ کریں، لیکن وہ اس بات پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ آپ ذاتی حملہ نہ کریں، وہ یہ کہہ رہی ہیں،
اور غریدہ فاروقی صاحبہ کی کس نے کیا پہلے ذاتی حملہ, کس نے کنڈا لگایا ہوا تھا, کس نے ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا بغیر ثبوت کے, بغیر لاجک کے؟ آپ اس وقت نہیں سوچ رہے تھے, انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا بھٹی صاحب. بات ہی نہیں کر رہے تھے. اگر آپ کو اپنے اوپر بات لگی ہے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتی. آپ بچہ چھوڑ دیں, ناموں کو چھوڑ دیں منصور بھائی, ناموں کو چھوڑ دیں. نام میں کیا رکھا ہے, ناموں کو چھوڑ دیں. اچھا ایک منٹ, اب ایک منٹ بھٹی صاحب مجھے, کون بولا بھٹی صاحب give me 30 seconds, give me 30 seconds, 30 seconds کی ایک منٹ بات سن لیں. میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس, ایک دفعہ ان کی بات سن لیں, ان کا رائٹ ہے, کیونکہ میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے یہاں پہ. غریدہ فاروقی صاحب گو ہے. نہیں ان کا نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے منصور صاحب, یہ ٹھیک نہیں ہے. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ کی, میں آپ کی بات کمپلیٹ کراؤں گا. شکریہ بھٹی, آپ کا شکریہ بھٹی صاحب, نہیں آپ کا شکریہ. میں واپس آ رہا ہوں سر, میں واپس آ رہا ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, مجھے ان کا احترام ہے, آپ ان کو بات کرنے. غریدہ فاروقی صاحب گو ہیڈ پلیز, 30 seconds only. یہ منصور خان صاحب کا پروگرام ہے, وہ جس کو جس وقت فلور دینا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے, کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ نے 30 seconds دیے, میں 30 seconds دوں گی. جہاں تک میں نے ڈنڈا پیر کی بات کی تھی یا کنڈا لگانے کی بات کی تھی, میں نے ایک جنیرک بات کی تھی, کسی کا نام نہیں لیا تھا. لیکن اس وقت بھٹی صاحب نے ذاتی حملے کیا اور کہا ہے کہ جی آپ نون کے ساتھ اور آپ پتہ نہیں کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ جو کچھ حاصل وصول, وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا اس کے لب لباب یہی بنتا ہے. تو یہ ذاتی حملہ ہے, اور معذرت کے ساتھ یہ ارشاد بھٹی اس قسم کی جتنے بھی تجزیہ کار ہیں نا, ان کا طریقہ واردات یہی ہے. یہ انسپائرڈ ہے گنڈا پور سے کہ جی تمام صحافی فلاں ہیں, بکاؤ ہیں, لفافی ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلا اٹیک ان پہ یہ کر دو. اور اگر ارشاد بھٹی صاحب نے میرا پروفیشنل کام نہیں دیکھا تو برائے مہربانی اس پہ کوئی انالیسس نہ کریں. اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے نواز شریف کی سیٹ پہ کیا پروگرامز کیے ہیں, یا میں نے مسلم لیگ نون کی مس گورننس پہ, بیڈ گورننس پہ, یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے تنقیدی پروگرام کیا کیے ہیں, اگر نہیں دیکھے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ. غریدہ صاحب آپ کا آگے. بھٹی صاحب کنٹینیو پلیز, آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیے میں بی بی سی آج کل نہیں دیکھتا, بڑے پروگرام نہیں دیکھتا, اس لیے میری نظر سے وہ بڑے بڑے پروگرام نہیں گزرے, انگریزی مجھے نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں گنڈا پور, عمران خان صاحب وہ جانے اور ان کا کام جانے, زندگی میں کبھی کسی کو بلو دا بیلٹ بات نہیں کی اور نہ کروں گا. لیکن چونکہ آج ایسی بات ہوئی اور آپ نے کہا نام لیں, تو میں نے کہا میں نام لے لیتا ہوں, نام لینے میں کیا حرج ہے. خود مجھے کہا کہ اتنی جرت تو نہیں ہے ارشاد بھٹی میں کہ وہ نام لے, تو پھر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ارشاد بھٹی جب نام لے تو سنو. لیکن جب آپ مجھے کرتے ہیں, پرووک کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی میں اتنی جرت نہیں ہے نام لے, تو بھائی میں کوئی کیوں نہیں جرت میرے اندر. ناظرین, ارشاد بھٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں بی بی سی نہیں دیکھتا, کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ غریدہ فاروقی کس کی زبان بولتی ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لفافہ خور صحافی ہیں. ارشاد بھٹی نے کہا کہ غریدہ کہتی ہے کہ میں گنڈا پور کی زبان بولتی ہوں, میں کسی گنڈا پور کو نہیں جانتا, میں حق پر بات کرتا ہوں. ناظرین, آپ ارشاد بھٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.